اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 68 60 اور 68 صفحہ نمبر 68 سورہ آل عمران کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ صدق اللہ۔ سورہ آل عمران کی 80، 82 یا 83 آیتیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کو قرآنی آیات بنا کر نازل کی گئیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے، یہاں 2 قبیلے مشرکوں کے تھے، زیادہ آبادی ان کی تھی، 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ مشرکین کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے ایمان لے آئے، اور جو 3 قبیلے یہودی تھے وہ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ 3 یہودی قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ 4 ہجری تک بنو قینقاع اور بنو نذیر کا خاتمہ ہوا، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ بنو قریظہ کا معاملہ 5 ہجری میں ہوا، انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر آئے گا۔ قریب ترین علاقہ جس میں عیسائی آباد تھے یہ یمن کا علاقہ تھا۔ تو یمن میں نجران کا علاقہ ہے کہ وہاں کے عیسائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو قتل کرایا اور وہاں سے نکال دیا، اور اس وقت مسلمانوں کا اقتدار عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے بھی وہی معاملہ کریں، لہذا بہتر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر مذاکرات کیے جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنا لیے جائیں۔ تو یہ 60 افراد کا ایک قافلہ نجران سے روانہ ہوا، اور اس میں کچھ افراد تھے جو خواص تھے، اور اس علاقے کا سب سے بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ وہ بھی اس میں شامل تھا، اور ان کا ایک سردار تھا جس کا نام عبد المسیح ہے، وہ بھی شامل تھا، اور ایک بہت ذہین فطین ان کا مفکر تھا، ایہم اس کا نام تھا، وہ بھی شامل تھا، یعنی ایک نمائندہ وفد تھا۔ 60 افراد جب یہاں سے روانہ ہوئے
تو ابو حارثہ بن علقمہ جو سب سے بڑا پادری، لاٹ پادری تھا، وہ گدھے پہ سوار تھا۔ اس زمانے میں عرب میں گدھے کی سواری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہی سواری استعمال ہوتی تھی، اونٹ کی سواری ہوتی تھی یا مقامی طور پہ گدھے کی سواری ہوتی تھی۔ تب وہ حارثہ بن علقمہ جیسے ہی گدھے پہ سوار ہونے لگا، اللہ تعالیٰ تب بھی فرماتے ہیں انسان کو، لیکن انسان خود غور نہیں کرتا۔ ٹھوکر لگی، منہ کے بل گرا۔ مناظرہ کرنے جا رہا تھا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہیں ٹھوکر کے ذریعے منہ کے بل گرا کے تنبیہ فرما دی۔ جیسے ہی گرا، اس کا حقیقی بھائی قریظ بن علقمہ وہ بھی اس وقت میں شامل تھا۔ اس نے کہا تعیس الابعود، یہ ایک بد دعا یا کلمہ ہے کہ ہلاک ہو وہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس پہ ابو حارثہ بن علقمہ جو منہ کے بل گرا تھا، اس نے پلٹ کر کہا تعیس امک، کہ تیری ماں ہلاک ہو، کیا منہ سے بات نکال رہا ہے؟ قریظ کو تعجب ہوا کہ میں تو بھائی کی حمایت کر رہا ہوں، اور جس سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں وہ حق پر ہوتا تو مناظرہ کرنے کیوں جاتا؟ تو میں نے اس کے لیے بد دعا کی اور بھائی نے پلٹ کے مجھے بد دعا کی۔ اس نے کہا بھائی میں تو آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میری خیر خواہی نہیں ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو پس پشت بد دعا کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب قریظ نے کہا جب اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں، ایمان لانے کیوں نہیں جاتے؟ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ عیسائی حکمرانوں نے ہمیں جاگیریں دے رکھی ہیں، دربار میں کرسی دی ہے، اعزاز ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں تو یہ سارے اعزازات اور جاگیریں ہماری ختم ہو جائیں، یہ عیش و عشرت یہ ختم ہو جائے۔ تو قریظ نے کہا کہ دنیا کا عیش و عشرت آپ کو مبارک، میں تو جا رہا ہوں ایمان لانے کے لیے۔ تو یہ قریظ جو ہیں رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ نکلے، نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہلے پہنچے، واقعہ بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ ہی ایمان بھی لائے۔ یہ قافلہ بعد میں وہاں پہنچا۔ یہ پس منظر اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات آگے آئے گی، اور اس کو ذہن میں آپ رکھیں گے، اس وقت میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کروں گا۔ بہرحال یہ وقت نبی خدمت میں حاضر ہوا، مناظرہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سوالات فرمائے، اور میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو دائمی زندگی حاصل ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہودی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ان کی وفات ہو گئی، وفات کے 3 دن بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، وفات پا گئے، ان کو دفن کر دیا گیا۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، وہ زخمی ہوئے، ان کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا، وہ زندہ تھے، جب ہوش میں آئے تو قبر سے نکلے، وہاں سے سیدھے چلے کشمیر آ گئے، یہاں سری نگر کے ایک محلے احمد یار خان میں آ کے خفیہ زندگی گزارنے کے بعد طویل عرصے کے بعد ان کا یہاں انتقال ہوا، ان کی قبر بھی سری نگر میں ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں 6 پارے میں انشاءاللہ بات آئے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہ ناپاک ہاتھ ان کو لگے ہی نہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی. انہوں نے فرمایا کہ حضرت جو بھی سوال فرماتے تو یہ زیادہ پکی بات ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تھا عیسائی فوراً کہتے کہ جی ہاں موت آئی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اتنی پختگی کے باوجود بھی نہیں فرمایا. حضرت نے حقیقت کو اختیار کیا. حضرت فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فنا ہے یا دوام ہے، ہمیشگی ہے یا فنا ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجام کار وفات سے ہمکنار تو ہونا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کی فنا ہے. حضرت نے دوسرا سوال فرمایا، فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم محیط ہے، کیا ایسا علم ہے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہو اور اس علم سے باہر کچھ نہ ہو؟ کہا کہ نہیں. تیسرا سوال فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. چوتھا سوال فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، قادر مطلق ہیں کہ نہیں؟ جب آپ نے فرمایا کہ ان کو دوام حاصل نہیں، علم ان کا محیط نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے وہ پیدا ہوئے، اور چوتھی بات ہے قادر مطلق نہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے؟ معبود وہ ہوگا جس میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں. اس پہ وہ لاجواب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جواب کو قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرما دیا. بعد میں نہیں مانے. جب نہیں مانے بظاہر ضد کرتے رہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا مباہلے کا، جو بات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے حوالے سے ان کا نام لیے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی القیوم، الحی القیوم دائمی زندہ ہے، اور باقی جتنے زندہ ہیں وہ اس کی رحمت سے زندہ ہیں. اس وقت تک زندہ ہیں جب وہ چاہے گا. اللہ وہ ہے کہ جس کی زندگی کا آغاز بھی نہیں، اور اللہ وہ ہے جس کی زندگی کا اختتام بھی نہیں. دوسری بات یہ فرما دی کہ اللہ وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تیسری بات یہ فرما دی کہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بناتا ہے. اور اس کی کمال قدرت یہ ہے کہ کہاں پیدا کر رہا ہے، کہاں شکل بنا رہا ہے. 3 پردوں کے اندر اندھیرا، دوسرا اندھیرا، اندر تیسرا اندھیرا، اور اس میں ایسے نقش و نگار سے پیدا فرمایا کہ کوئی بچہ پیدا ہو کہ آنکھ اس کی نیچے ہو، پیٹ پہ ہو، سینے پہ ہو، ناک اس کی ماتھے پہ ہو. کمال قدرت ہے، کمال حکمت ہے کہ جو چیز جس جگہ پہ ہونی چاہیے وہ چیز اسی جگہ پر. پھر فرمایا کہ ان عیسائیوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضرت قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی. ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکم آیات ہیں، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جو پوری کریں. ایک قسم کی آیت وہ ہے کہ ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکم آیات، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ آیات ہیں. فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹہر ہے وہ متشابہ آیات کو بنیاد بناتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ محکم آیات کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کی روشنی میں متشابہ آیات کو دیکھتے ہیں. اگر متشابہ آیات کا مفہوم واضح ہو جائے محکم آیات کی روشنی میں قبول کرتے ہیں. اگر متشابہ آیات کا مفہوم واضح نہ ہو، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، تو علم میں پختگی والے کوئی نہ کوئی تعویل نکالیں گے. نہیں،
فرمایا کہ علم کی پختگی کی علامت یہ ہے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے رب کی آیت ہے، ہم اس کا مفہوم نہیں جانتے، اس مفہوم پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نزدیک اس کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے طریقے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، کیا ہم بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں؟ غلط فہمی کے اندر جو مبتلا ہیں وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہا، لہذا نور کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل نور ہے۔ یہ آیت متشابہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نور کہا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نور کہا۔ اور نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں ایسی واضح روشنی جو راستے کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام صفت کے لحاظ سے نور ہیں کہ حضرت نے جنت کا راستہ نمایاں فرما دیا، لیکن کیا حضرت جنس کے اعتبار سے بھی نور ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی طرف، قل انما انا بشر مثلکم، یہ محکم آیت موجود ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں بشر ہوں۔ تو ہر نبی اسلام کی بشریت اور آج کے اس سبق میں بھی شاید بات آ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں، وہ آیت شاید آج کے درس میں آ جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، تو یہ بات ایک جگہ نہیں، متعدد مقام پہ بیان فرما دی، یہ محکم بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محیط ہے؟ نہیں۔ یہ بات بھی آج کے سبق میں آگے بھی آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وسیع ہے، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ نے دیا، ہر بات کا علم نبی السلام کو حاصل نہیں۔ اور عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، اور نبی علیہ السلام کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں، کسی عالم کی بات بھی نہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ نبی علیہ السلام شاعری نہیں جانتے، کیا اللہ بھی شاعری نہیں جانتا؟ کہ اللہ کے علم میں تو ہر علم ہے، تو نبی علیہ السلام شاعری نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام یہ بات بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام جادو کا علم بھی نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربی زدنی علما، کہ اللہ میرا علم بڑھا۔ تو اس کے معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کا علم بتدریج بڑھ رہا ہے۔ بتدریج بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم کلی حاصل نہیں ہے۔ اب یہ کتنی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، محکم آیات، اور ان محکم آیات کی وجہ متشابہ آیات کو لینا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھلا دی، فرمایا جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت دور حاضر میں ہمارے بس کی بات نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلام اتارا ہے یہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ کو ان حالات کا علم تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فاجر کو ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ آج اتنی تیزی سے گمراہی پھیل رہی ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی پھسلتے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ علم بچائے گا نہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ صحرا میں ریاضت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک روشنی ظاہر ہوئی،
آواز آئی کہ عبد القادر کہ تیری عبادت ہم نے پسند کی، تجھے نماز سے مستثنا کر دیا۔ حضرت نے سلام پھیرا، فرمایا کہ یہ آواز تو شیطان کی آواز ہے، نبی علیہ السلام پر نماز معاف نہیں ہوئی تو امتی پہ کیسے معاف ہوئی؟ دوبارہ آواز آئی کہ عبد القادر کہ میں نے تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، دوسرا وار ہے شیطان کا، یہ اللہ کی رحمت نے بچایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا فرمائی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر اس دعا کو یاد فرما لیا جائے اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی جہاں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں اس کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہاں پڑھ لیں تو بہتر، اگر وہاں نہ پڑھیں نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ ایمان کی حفاظت کا انشاءاللہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے اور آخر وقت تک ایمان کی حالت میں رکھیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ دعا ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اس کے شروع میں اللہم بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ خواتین جنہوں نے نماز نہ پڑھنا یا وہ مرد حضرات تو اس دعا کو پڑھنا چاہیں اور ان کو غسل کی حاجت ہو تو اس سے پہلے اللہم لگا کے پڑھ لیں گے تو پھر ان کو پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ تو ٹیڑھا مت کر قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ جب تو نے ہدایت دی ہمیں، کہ اللہ کے اپنی رحمت سے ہمارا حق تو نہیں تھا، ہم اس عہد تو نہیں تھے، لیکن تو نے اپنی رحمت سے تو نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور تو عطا فرما اپنے پاس سے ہمیں رحمت، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ یقیناً تو ہی خوب عطا فرمانے والا ہے۔ میں ایک بات گزارش کرتا ہوں، حضرات محسوس نہ فرمائیں کہ یہ اطلاع تھی، کوشش ہم نے کی ہے کہ جو اطلاع جن جن حضرات کو پہنچی ہے ان کو دوبارہ صورتحال کی تبدیلی کی اطلاع سے آگاہ کر دیں۔ اب معلوم نہیں کہ بر وقت آپ حضرات کو تبدیلی کی اطلاع ملی کہ نہ ملی، جن حضرات کو مل گئی وہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات کو اطلاع نہیں ملی ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو آج کا تھا، جو مہمان تشریف لا رہے تھے وہ بدھ کو تشریف لائیں گے۔ صورتحال اچانک تبدیل ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے خبر دیکھی ہوگی کہ 600 ٹینکر اڑے ہیں کل رات کو۔ اس کی وجہ سے حالات میں تبدیلی ہوئی اور اہم میٹنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ انہی 2-3 دن میں 2-3 اہم خبریں اور بھی سامنے آنے والی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی، تو اس کی وجہ سے آج کا پروگرام ہنگامی صورتحال میں تبدیل ہوا ہے، اور ہمیں اطلاع بھی اس کی ٹینکروں کی اطلاع تو کل شام کو مل گئی تھی، لیکن پروگرام کی تبدیلی کی اطلاع ہمیں آج شام کو ملی۔ تو اس لیے کوشش تو ہم نے کی ہے کہ جن جن حضرات کو پہلے میسج کیا گیا تھا ان کو میسج دوبارہ کر دیں کہ پروگرام اب اتوار کی بجائے انشاءاللہ بدھ کو ہوگا، لیکن جن حضرات کو پروگرام کی اطلاع نہیں مل سکی ان سے معذرت۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی ہے، لیکن جو کوتاہی ہوئی اس پہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ جن حضرات کو تکلیف ہوئی اس وجہ سے آنے کی تو ان کے لیے معذرت ہے، امید ہے کہ وہ فراخی کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تو بدھ کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس یقیناً تم جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن ایک دن میں لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 69 پہ رکوع نمبر 2 ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کافروں کی اولاد اور ان کے مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور صفحہ نمبر 70 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دنیا کے اندر بھی کفار کو ذلیل کریں گے جیسا کہ اللہ نے غزوہ بدر میں کیا۔
صفحہ نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی اشیاء، سونا چاندی وغیرہ، عورتیں، اولاد، ان کو پرکشش بنا دیا گیا، لیکن جو لوگ ان سے اپنے آپ کو، یعنی ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے فتنوں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان حضرات کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ہمیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 70 کے آخری قطر پر دعا کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقینا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرنے والے ہیں، یہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرتے ہیں، اور اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی صفت ہے صبر، کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ دوسری صفت ہے سچائی، کہ ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرنا۔ تیسری صفت ہے فرما برداری، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا۔ چوتھی صفت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ پانچویں صفت ہے پھر بھی اللہ کے آگے التجا کرنا، دعا کرنا کہ اے اللہ کہ ہم کوتاہی کرنے والے ہیں تو ہماری بخشش فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت کے حوالے سے اس کا شان نزول یہ ہے کہ دو عیسائی مدینہ منورہ کے قریب سے گزرے، ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا کہ ہماری کتاب کے مطابق تو یہ وہ جگہ ہے، علامتیں ہیں کہ جہاں آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، آئیں اندر جلیں پتہ کریں کہیں وہ آخری نبی تشریف لا ہی نہ چکے ہیں۔ شہر میں داخل ہوئے کہ پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ یہاں ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک صاحب ہیں مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ سامنے سائبان کے نیچے تشریف فرما ہے، ابھی مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، شروع میں ایک سائبان لگایا گیا تھا، اس کے نیچے نماز بھی پڑھی جاتی تھی، نشست بھی ہوتی۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچے، میں خدمت عالیہ میں کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی وحدانیت کی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اپنی وحدانیت کی، کہ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز بتلا رہی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، انبیاء علیہ السلام نے گواہی دی، اور جن کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی وہ بھی اس بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین انسان کو عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو دین کی دعوت دے دیں، جو مان لے یہ اس کی خوش نصیبی ہے، جو نہ مانے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، آپ کا کام پیغام کا پہنچانا ہے۔ اور یہ دونوں ایمان لائے۔ صفحہ نمبر 71 کے آخر اور صفحہ 72 پہ رکوع نمبر 3 ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ نے یہودیوں کی شرارتیں اور قباحتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ظالم ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی شہادت سے روکا انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ فرمایا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی کتاب پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک اعتراض، ان کے طنز اور استہزاء کا جواب دیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ خندق میں 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوا ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ وسائل نہیں ہیں اور پورے عرب قبائل متفق ہو کر حملہ کر رہے ہیں، 38 ممالک، 4 معاون، نیٹو نام، 57 مسلمان ملک، ان کے حکمران بھی منافقت میں ساتھ دے رہے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں کہ اس میں احزاب جمع ہے، واحد ہے حزب۔ تو یہ سارے گروہ مل کر حملہ آور ہوئے۔ آغاز میں تعداد 10,000 تھی، بڑھتے بڑھتے 24,000 تک پہنچ گئی، اور یہاں تعداد پہنچی ہے 3,48,000 تک۔ افغانستان کے اندر تعداد پہنچی 3,48,000 تک، یہ 24,000 تک تعداد پہنچی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد جو جہاد میں حصہ لے سکتے تھے، حضرت نے شمار کرائی تعداد تو یہ 3,000 تھی۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب ہم مقابلہ دشمن کا نہیں کر سکتے تھے تو اپنے شہر کو بربادی و ویرانی سے بچانے کے لیے ہم یہ کرتے تھے کہ شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 حضرات کی ٹولیاں بنائیں، 40 گز ٹکڑا ان میں تقسیم کیا کہ اس کی کھدائی کی جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بذات خود کھدائی میں شریک تھے۔ کیا جی منظر تھا! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کھدائی میں خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شاعری کا نہیں تھا، لیکن حضرت شاعری فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب میں ان کا مصرع کہہ رہے جس کا مفہوم تھا کہ ہم نے انہی کاموں کے لیے بیعت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ تو عجیب منظر کی کیفیت تھی، سلسلہ چل رہا تھا کہ اس اثنا میں ایک چٹان ایسی ظاہر ہوئی جس کو وہ جماعت نہ توڑ سکی جس کے حصے میں وہ چٹان تھی۔ جتنا غور کرتے جائیں اللہ کا نظام حکمت، اللہ کا نظام قدرت، یہ چٹان کس کے حصے میں آئی؟ اس جماعت کے حصے میں آئی جس جماعت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ چٹان کو توڑنے میں عاجز ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہی کو بھیجا گیا نبی علیہ السلام سے جا کے درخواست کریں کہ حضرت یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹنے پا رہی۔ یہ اللہ تربیت فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کہ ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میری تجویز پر کامیابی ہوئی، اللہ نے انہی کے حصے میں چٹان کو ایسا کر دیا کہ ٹوٹنے نہیں پا رہی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آ کے اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے تربیت، یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ حضرت نے آ کے چٹان پہ ایک کدال مارا، چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر گرا اور یہاں سے روشنی نکلی۔ اتنی تیز روشنی تھی، اس روشنی کو مدینہ منورہ شہر والوں نے بھی دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس روشنی میں مجھے ایران کے محلات دکھا دیے۔ دوسرا کدال مارا، دوسرا ٹکڑا ٹوٹا، روشنی ہوئی اسی طرح سے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے شام کے محلات دکھا دیے۔ تیسرا کدال مارا، چٹان بالکل ٹوٹ گئی، ایسی روشنی ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ نے یمن کا دروازہ دکھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے خود اس کی تعبیر فرمائی۔ اب ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 روشنیاں دکھا کے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ علاقے اللہ ہمیں کس کو؟ ہمیں عطا فرمائے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ علاقے فتح نہیں ہوئے. یمن کا کچھ علاقہ فتح ہوا ہے، باقی علاقے فتح نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق کے دور میں فتوحات کا آغاز ہوا. یہ تینوں علاقے مکمل فتح ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ علاقے کس کو عطا کرے گا؟ ہمیں. اور ہمیں کا جملہ تب صحیح ہوگا جب یہ دونوں حضرت کے نائب تسلیم کیے جائیں. اگر نائب تسلیم نہ کیے جائیں تو پھر ہمیں والی بات درست نہیں رہے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل اور صاحب حق خلیفہ راشد تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات تعلیم فرمائی. ہاں، جب یہ بات ہو گئی تو منافقین نے یہاں ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ حالت تو یہ ہے تمہاری کہ حاجت کے لیے تو باہر نہیں نکل سکتے اور دعوے کر رہے ہو ملک روم، ملک شام اور ملک ایران اور یمن کی فتوحات کے. اس حالت میں کیا ممکن ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے تسلی فرماتے ہیں اہل ایمان کی. اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائیں جس میں یہ ہے کہ نبی اسلام آپ فرما دیں کہ اے اللہ کے حکومت دینے والا بھی تو، حکومت چھیننے والا بھی تو. کہ اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو وہ ہے جو رات میں دن کو، دن میں رات کو داخل کرتا ہے، زندہ سے مردے کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. تو جس کو چاہے بغیر حساب کی عطا فرما دے. تو یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں. فضیلت کے اعتبار سے ایک بات نہیں بلکہ 2 باتیں عرض کرتا چلوں. ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے بعد ان 4 چیزوں کے پڑھنے کی عادت بنا لی: سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، پچھلے رکوع کی 2 آیتیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اور 2 آیتیں جی: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کتنی دیر لگی؟ فرمایا کہ جو یہ 4 چیزیں پڑھنے کی عادت بنا لے نماز کے بعد، اللہ اس پڑھنے پر 70 بار اس کو نظر رحمت سے دیتا. اور فرمایا کہ اللہ 70 نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جس میں سب سے کم درجے کی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کا وعدہ فرما دیتے ہیں. لہذا ایک تو اس کی عادت بنا لیں. وقت کتنا لگتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، پیچھے رکوع کی یہ 2 آیتیں شہید اللہ انہ لا الہ سے، اور اس رکوع کی یہ 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک. بے شک دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کاغذ پہ لکھ لیں، اور زبانی پڑھنے کی بجائے دیکھ کر پڑھتے رہیں. 2 3 4 5 دفعہ پڑھیں گے زبانی بھی یاد ہو جائے گا خود بخود. ایک دوسری بات، میں نے 2 باتوں کا وعدہ کیا تھا، دوسری بات عرض کرتا ہوں. ایک آدمی مقروض ہے، قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں. فرمایا کہ یہ مجرب ہے کہ یہ 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک یہ نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لی جائیں. اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب خود بخود پیدا فرما دیں گے، نیت خراب نہ ہو. بس ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسرے کا مال ہے، آ گیا تو دیتے رہیں گے ہمارے لواحقین، نہ ثبوت ہوگا نہ کوئی دے گا. قیامت کا پتہ نہیں میرے محترم دوستوں کہ وہاں 3 روپے نہیں، 3 روپے نہیں، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں.
7 پیسے اگر کسی نے دینے ہوں گے تو اس کے بدلے میں 500 مقبولیت والی نمازیں ادا کرنا پڑیں گی. تو اس لیے جو کچھ لینا دینا ہے دنیا کے اندر حساب کر لو، آخرت سے اپنے آپ کو بچا لو. اس کے بعد صفحہ 73. اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں وہ کافروں سے دوستی کرے، اور جو ایسا کرے گا بچاؤ کی صورت کے سوا فرمایا کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے. فرمایا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور تمہارے سارے اعمال قیامت کے دن عملی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہوں گے. یہاں ایک مسئلہ ہے وہ میں گزارش کروں. تعلقات کی 3 صورتیں ہیں، کافروں کے ساتھ تعلقات کی 3 صورتیں. ایک صورت ہے جس کو موالات کہتے ہیں، ایک صورت ہے جس کو مدارات کہتے ہیں، ایک صورت ہے جس کو مواسات کہتے ہیں. ایک صورت ہے جس کو موالات کہتے ہیں. موالات ہے دل کی محبت، یہ تو قطعاً حرام ہے. شیعہ ہے، قادیانی ہے، اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھی جگہ رہتے ہیں، عیسائی ہیں، لین دین ہے، سب کچھ ہے. اگر قلبی محبت ہے تو اس کے معنی ہے کہ اپنے دل میں ایمان نہیں، یہ تو ہے نا بالکل ممنوع، حرام. قلبی محبت تو کافر سے ہو نہیں سکتی. ایمان والا قلبی محبت کافر سے کرے، یا ایمان نہیں یا محبت نہیں، دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا. دوسری صورت ہے مدارات کی، کہ آپ قلبی محبت تو نہیں رکھتے لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور اچھا سلوک کرنے کے 2 سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اجازت یہاں اللہ نے عطا فرمائی تھی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس اچھے سلوک سے آپ کو امید ہے کہ یہ دین کی راستے پہ آ جائے گا، تو یہ مستحسن ہے. تیسری چیز ہے مواسات، اور مواسات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا. تو ایسا کافر جو حربی کافر نہیں، مقابلے میں نہیں لڑ رہا، تو اس سے آپ ہمدردی کریں گے. اور اگر کافر مقابلے میں بھی لڑ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا خیال رکھیں گے. اس کو مواسات کہتے ہیں. یہاں ایک اور اہم بات جو دور حاضر کے اعتبار سے ہے کہ یہاں لفظ دیکھیے الا ان تتقوا منہم تقا، کہ آپ کافر سے تعلق رکھ سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب کہ آپ بچنا چاہتے ہوں. یہاں تقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی پہ یہ بات چل رہی ہے کہ جناب تقیہ تو خود اللہ نے اجازت دی ہے، تقیہ کی اجازت تو خود اللہ نے دی ہے. میں اسی رمضان مبارک میں ایک مقام پہ کلاس پڑھا رہا تھا، تو کلاس میں ایک طالب علم نے سوال کیا، علماء کی کلاس تھی، تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت تقیہ کی اجازت تو خود قرآن میں اللہ نے دی ہے. میں نے کہا پورے قرآن میں دکھائیں کہاں ہے؟ کہا کہ یہ. میں نے کہا یہاں تقا ہے، تقا اور تقیہ میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے. تقا ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے، کافر کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا، یہ تقا ہے. دل کے اندر کفر ہے اور دوسروں کے سامنے اپنا کفر ظاہر نہیں کرتا، یہ تقیہ ہے. کفر چھپانا تقیہ ہے، ایمان چھپانا تقا ہے. تقا اور تقیہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اللہ نے تقا کی اجازت دی ہے، تقیہ کی اجازت کہاں دی ہے؟ اللہ 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 اللہ